خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب قبلہ مفتی سہیل امدادی صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ ٹھیک ٹھاک اللہ ہے؟ وبرکاتہ۔ آپ کو عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ مبارک جی ہو۔ جی دیکھیے پہلا عشرہ تو ایسے ہی گزرا ہے بھی کہ نہیں چلا ہے۔ معلوم ہی نہیں پڑا ابھی تک۔ صحیح بات ہے۔ اب ذرا بس میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو وظیفہ ہے، لیکن اگر بتا سکیں کہ بالکل یہ ابتدائی لمحات ہیں عشرہ مغفرت کے، تو یعنی آگے علماء کے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اگر آپ ایک دو اعمال ان 10 دنوں کا میں اگر آپ سے وظیفہ پوچھ لوں کہ یہ بیسٹ دن ہے 10 دن مغفرت کے لیے، تو کیا ایک دو چیزیں کرنی چاہیے طلب مغفرت کے لیے ان 10 دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس عشرہ مغفرت میں نا اللہ تعالیٰ سے مغفرت جی بھر کر مانگے، اور یہ جو دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں مغفرت بھی آ جائے گی، رحمت بھی آ جائے گی۔ تو مغفرت اور رحمت، چونکہ رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے، مغفرت کا عشرہ اب گزر رہا ہے، تو دونوں چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کنٹینیوسلی مانگیں، صحیح، جی بھر کے مانگیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ مغفرت والے کام بھی ہمیں کرنا ہوں گے، یعنی ہم مغفرت مانگتے تو ہیں لیکن مغفرت والے کام ہم سے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے روزے کس طرح لاپرواہی میں گزرتے ہیں، ہماری نماز تراویح، قرآن کی تلاوت کس طریقے سے ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں رات میں جب آتا ہوں نا تو ہر گلی کے نکڑ پہ میں دیکھتا ہوں چوک پر لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مختلف کھیلوں میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کرکٹ کھیلیں، لیکن مجھے کل مسجد میں ایک نمازی نے شکایت کی، باقاعدہ سوال لکھ کر بھیجا، وہاں سوالات کا سیشن ہوتا ہے۔ کہا مفتی صاحب میں ٹیچر ہوں، مجھے صبح اٹھ کر جانا ہوتا ہے، اور رات کو یہ 1 بجے سے لے کر تقریباً 3:30 پونے 4 تک کرکٹ کھیلتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، نیند ہٹ جاتی ہے، اور صبح جانا میرے لیے محال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی تکلیف ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی بالکل امان میں رہے، وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم تکلیف پہنچائیں گے تو مغفرت کہاں سے ہوگی، رحمت کہاں سے ہوگی؟ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں کما حق کہو، جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، خیانت بھی ہے، وعدہ خلافیاں بھی ہیں، گالم گلوچ بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کاروبار میں بھی جھوٹ اور سارے معاملات چل رہے ہیں، منافع خوری سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر کہیں کہ ہمیں رحمت ملے، مغفرت ملے۔ سب سے پہلے روزے کا جس طرح حق ہے اس طرح ادا کریں، نمازیں 5 وقت پڑھیں، اور اس کے علاوہ نماز تراویح پر، قرآن کی تلاوت پر زور دے کر میں آپ سے کہوں گا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور میں ایک بہت یعنی چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، روزانہ یہ طے کر لیں کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو کسی روزے دار کو جو غریب ہونا اسے افطار کروا دیں، جتنی بھی گنجائش ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے چینج فرماتا ہے۔ اچھا، واہ واہ، نسخہ بتا رہے ہیں آپ انشاءاللہ۔ صحیح۔ یہ کوئی صاحب ہے کہتے ہیں اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، لیکن عمر کے ساتھ مسائل بھی آتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بڑھاپے میں دوسروں کا دستے نگر ہو جاؤں گا، گو میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں مرتے دم تک بس اللہ ہی کا دستے نگر رہوں۔ پہلے دوا بتا دیں ان کو؟ ہاں دوا بتا دیں۔ جی اچھا محسن صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو لمبی زندگی صحت عافیت کے ساتھ دے۔ اللہ آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی زندگی وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو لیکن اعمال اچھے ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ بدترین زندگی وہ ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہو، عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے نہ ہوں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اچھے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ زندگی بخشے۔ دوسرا یہ ہے، میں کہوں گا ان سے کہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں
کہ جہاں پر آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جوانی میں سفید ہو جائیں, وہ زمرے میں نہیں آتے. صحیح. جو عمر کے ساتھ بال سفید ہوتے ہیں نا, ہاں ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے. اللہ اللہ. جب اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے تو بندے کو بھی پھر اعمال کے ذریعے حیا کرنی چاہیے. دوسری بات کہ یہ عمر بڑی عجیب و غریب ہے. سورہ حج میں آ جائیں, 17واں پارہ ہے اور آیت نمبر 5 ہے اس کی. ٹھیک. اس میں اللہ رب العالمین نے 2 باتیں فرمائیں. ایک تو یہ کہ ثم نخرجکم طفلا, ہم تمہیں جب زندگی میں لے کر آتے ہیں تو بچپنا ہوتا ہے, پھر بڑھتے 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 ثم لتبلغوا اشدکم, ٹھیک ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ثم لتکونوا شیوخا, تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, یہاں تک کہ تمہیں ارذل عمر تک پہنچاتے ہیں, یعنی عمر کا جو انتہائی حصہ ہے. اور فرمایا کہ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی, علم آنے کے باوجود چیزیں یاد نہیں رہتی. تو آپ میرے بھائی اس سے بھی پناہ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ سب سے کہوں گا ہم سب بھی, کہ اللہ رب العالمین اگر بڑھاپا ہمارے نصیب میں ہے تو بڑھاپا اچھا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادات میں ذوق نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے گھبرائے نہیں, یہ تو قاصدین ہیں. صحیح. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ الم اقدم الیکم رسولا وانا الرسول لیس بعدی رسولا, الم اقدم الیکم نذیرا وانا النذیر لیس بعدی نذیرا. کہ جو نافرمان ہوتا ہے نا, اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے فرماتے ہیں کہ تیری طرف میں نے اپنا قاصد نہیں بھیجا تھا. یہ سفید بال, یہ ہڈیوں کا کمزور ہونا, چلنے پھرنے سے قاصر ہو جانا, یہاں تک کہ بیڈ پر آ جانا, تمہارا چلنے پھرنے سے معذور ہو جانا, یہ قاصدین ہیں سارے. پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. کیا تیرے پاس میں نے ڈر سنانے والے نہیں بھیجے تھے بڑھاپے کی صورت میں, کمزوری کی صورت میں, ضعیفی کی صورت میں؟ اب میں وہ نذیر ہوں کہ میرے بعد کوئی نذیر نہیں آئے گا, میں تیری روح لے کر جاؤں گا. تو یہ زندگی میں تیاری کریں. دوسرا یہ ہے کہ بالکل بھی نہ گھبرائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں. اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب کسی کام کا عزم کر لیں نا, اللہ پر توکل کریں. پھر دیکھیں کہ جب اللہ پر توکل کریں گے, بھروسہ کریں گے, وہ آپ کے بھروسے پر پورا نہیں اترے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ دعا پڑھیں نماز کی پابندی کے ساتھ. یہ اسکرین پر آ بھی رہی ہے, میں اس سے ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں, اس کا فوٹو بھی لے لیں, اسے لکھ بھی لیں. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ, تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک. یہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. پھر کہوں گا کہ ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں, لاپرواہی سے نہ پڑھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے بڑھاپے کے عالم میں. اور 2 صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, باسط اور شکور. ٹھیک ہے. باسط کا معنی ہے کشادگی پیدا کرنے والا, شکور کا معنی ہے صلہ دینے والا. تو ان دونوں کو ملا کر یا باسطو یا شکورو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں, کشادگی بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو آپ کے اعمال صالحہ کا صلہ بھی عطا فرمائے گا. جزاک اللہ, بہت نوازش جناب قبلہ. مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارا نعت خوانی کا سیگمنٹ وسیع الدین سہروردی صاحب اور صدیق بھائی آ گئے, تشریف لائیں صدیق بھائی, صدیق اسماعیل صاحب, حضرت علامہ عامر فیاضی صاحب اور قاری وزیر قاسمی تشریف لیں. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.